كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز حاضرین مسجد، ذی وقار سامعین، ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کی نشو و نما اور اس کی حیات کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے۔ زمین ذرا پیاسی ہوئی، نباتات و جمادات باران رحمت کے طلبگار ہوئے، انسان اور حیوان پانی کو ترسنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بدلیاں سمٹ سمٹا کر کے اکٹھی ہوتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے جو کائنات اور کائنات میں زندگی کا جو سلسلہ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے حکم سے پھر بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد پانی اور بارش سے نا امید ہو جانے کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ بڑا کارساز ہے، لائق حمد ہے۔ جب ہر طرف سے انسان کی امید ٹوٹتی ہے، انسان نا امیدی کا شکار ہوتا ہے، تو پھر اس کی امید اللہ سے قائم ہوتی ہے اور بنتی ہے۔ انسان جو اس کائنات کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، اور بڑا ہی اہم حصہ ہے۔ انسان کا وجود یہ مادہ اور روح دو چیزوں سے ہے۔ انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان روح بھی ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ دونوں چیزوں کے مرکب سے ہے، روح سے بھی اور جسم سے۔ چونکہ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس مٹی سے پوری کرتا ہے۔ خوراک انسان کو مٹی سے فراہم ہوتی ہے، پانی ہو، اناج ہو، چوپائے ہو، جو بھی ہے سب مٹی ہی سے ہے۔ لیکن انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح ہے، اور روح کی زندگی کا سامان یہ روح آسمان سے ہے، اس لیے روح کی زندگی کا سامان بھی آسمان سے فراہم ہوتا ہے۔ اور جب انسان کی روح پیاسی ہوتی ہے، انسان کی روح مرجھانے لگتی ہے، انسان کی روح مرنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس روح کو زندگی بخشنے کے لیے آسمان سے اس سے پہلے اپنے انبیاء نازل کرتا رہا، اپنی کتابیں نازل کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی وحی آتی اور انسان کی جو مری ہوئی روح ہے وہ زندہ ہو جاتی۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء کا یہ سلسلہ تو موقوف کر دیا، لیکن قرآن کی شکل میں اس کی زندگی کا ایک بہترین سامان موجود ہے روحانی طور پر زندگی عطا کرنے کے لیے۔ اور اس روحانی زندگی کی یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان کے مہینے کو لے کر کے آتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ تو رمضان ایک طرح سے انسان کی روحانیت کو بیدار کرنے اور اس کو جگانے کے لیے آتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کی آمد سے واقعی بہت سارے مردہ لوگ بھی بیدار ہوتے ہیں۔
روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے تو سب زندہ ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے جو 11 مہینے لوگ معصیتوں، گناہوں، خطاؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہوتے ہیں، اور گناہوں کی تمازت، تپش اور اس کی لو ان کے زندگی کے لیے ایک طرح سے خزاں کا موسم لے کر کے آ رہی ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور پھر سے زندگی دوڑ آتی ہے، ہر طرف روحانیت کا ماحول ہوتا ہے، آپ ہر طرف آپ دیکھیں گے رونقیں بڑھ جائیں گی، قرآن کی تلاوت جو سال میں نہیں کرتے وہ بھی کرنے لگیں گے، اور جو کرتے ہیں ان کی یہاں کثرت آ جاتی ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھنے لگتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ اس کے ساتھ مزید پابندی کرنے لگتے ہیں، جو لوگ پہلے وقت پر نماز میں نہیں آتے اب وقت پہ آتے ہیں، تو یہ چیز ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ جو سال کے 11 مہینوں کے بعد آتا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو روزانہ آپ کے گھر ہمارے گھر آتا جائے، اس کے لیے ہمارا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا، لیکن مہمان جتنا عظیم ہوگا اس کے استقبال کا سامان اتنا ہی زیادہ ہم کرتے ہیں۔ کوئی بڑا مہمان آنے لگے ہم اس کے لیے اپنا گھر سجاتے ہیں، طرح طرح کے پکوان بناتے ہیں، خود نہاتے دھلتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے خود بھی تیار ہوتے ہیں، اور اپنے گلی محلے تک کو ہم سجانے کی کوشش کرتے ہیں جب کسی عظیم مہمان کی آمد ہوتی ہے۔ رمضان بھی ایک مہمان ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے 11 مہینوں کے بعد آ رہا ہے، اس کا بھی استقبال، اس کی شایان شان ہونی چاہیے، لیکن یہ تبھی ہو سکے گا جب ہم اس مہمان کی عظمت کو پہچانیں گے، رمضان کی عظمت کو جانیں گے کہ رمضان ہے کیا، کتنا عظیم ہے، اور اس کے آنے سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہونے والے ہیں، تبھی ہم اس کے استقبال کا سامان کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، رمضان کتنا عظیم ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی جو روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں صحیح بخاری ہی کہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چیزیں سب ایک ہی ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اور جنت میں جو رحمت ہے وہ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب گویا کہ یہ رمضان رحمتوں کا مہینہ، رحمتوں کی برکھا ہونے لگتی ہے، رحمتوں کی برسات ہونے لگتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازوں کے کھلنے یا جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب انسان کا رجحان، ایک تو صحیح معنوں میں جنت کے دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے بھی دروازے ہیں، سب کے دروازے ہیں، اس دروازے کی کھلنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس کے اثرات کے اعتبار سے انسان کا نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف، خیر کی طرف رجحان بڑھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان جو ہے برائیوں سے، خطاؤں سے اور غلطیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے دور رہتا ہے۔ پھر آپ کہیں گے، اور جیسا کہ اسی روایت کو جب امام نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وَغُلِّقَتِ الشَّيَاطِينَ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، الگ الگ الفاظ کے معنی ایک ہی ہیں کہ شیاطین کو بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب شیاطین بند ہو جاتے ہیں تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ شیاطین بند ہے، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان جو 11 مہینے برائیوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر رمضان کے آنے کے باوجود وہ نیکیوں کی طرف لپکتا نہیں ہے، وہ روٹین کے اعتبار سے یا ماحول کے اعتبار سے یا لوگوں کے دیکھا دیکھی آ جائے لیکن دل اس کا بدلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو وہ جو 11 مہینے کے اثرات ہوتے ہیں انہی اثرات کے اعتبار سے 1 مہینہ اور چلتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ اگر ہم کبھی سائیکل چلائیں
اور سائیکل چلاتے چلاتے کچھ دیر اگر پینڈل مارنا بند کر دیں تو بھی ہماری سائیکل کچھ دور چلی جائے گی. تو یہ 11 مہینے جو پینڈل ہماری چلتی رہتی ہے, برائیوں کی ایک روٹین ہوتی ہے, گناہ کرتے رہتے ہیں, اس 1 مہینے میں وہی پرانا اثر جو ہے, جو 11 مہینے ہم نے پینڈل ماری ہوتی ہے, وہی 1 مہینہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور پھر وہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ پھر ہماری برائیوں کی روٹین شروع ہو جاتی ہے. تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, یہ رمضان کی عظمت ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, یہ رمضان کی عظمت ہے. یہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, یہ رمضان کی عظمت ہے. اور صحیح سنن نسائی کی صحیح روایت, اسی طرح سے ابن ماجہ وغیرہ میں اس میں جو اور چیزیں ہیں اس میں ہے کہ للہ فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر. اور یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اس رمضان کی عظمت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر, شب قدر. تو اس مہینے میں ایک رات ہے, تو اس رات کی عظمت کی وجہ سے بھی یہ مہینہ عظمت والا ہے, قرآن کی نزول کی وجہ سے بھی یہ مہینہ عظمت والا ہے, لیلۃ القدر اور شب قدر کی وجہ سے بھی یہ عظمت والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کہ جو شخص من حرم خیرہا فقد حرم, جو شخص اس مہینے کی عظمت سے, اس کے خیر سے, اور بطور خاص اس مہینے میں لیلۃ القدر میں جو خیر ہے اس خیر سے محروم رہ گیا, سمجھو وہ سب سے بڑا بدنصیب ہے. اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے خیر کو حاصل نہ کر سکے. ایک روایت میں, مشہور روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے, پہلے سیڑھی پر چڑھا تو آمین کہا, دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا, تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا. اس میں جو 3 چیزیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے. تو یہ بخشش کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, اور اس مہینے میں لوگوں کو اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کرنی چاہیے, ایک چیز. اور دوسرے, آپ اس ناحیے سے بے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے, صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے کہ کلو عمل ابن آدم لہو الا الصیام, انسان کے ہر عمل, انسان کا ہر خیر کا کام, انسان کی ہر نیکی اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. فإنہ لی وأنا أجزی بہ, تو بلا شبہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیا دوسری نیکیاں انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا؟ وہ بھی نیکیاں اللہ کے لیے کرتا ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوسری نیکیوں میں دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہماری نماز پر دوسروں کی نظر ہے, لیکن روزے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر چھپ کر کے کھا لیں تو ہمیں کوئی جان نہیں سکے گا. اگر ہم نہیں کھاتے ہیں, نہیں پیتے ہیں, بیوی کے قریب نہیں جاتے ہیں, تو اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یا اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے, اللہ کو خوش کرنا مقصد ہے, تو یہ دوسروں کی نظر میں آنے والی چیز نہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ والصیام لی, روزہ میرے لیے ہے, وہ انا اجزی بہ, اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو یہ ایک اللہ کے لیے اسپیشل چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے. اسی حدیث میں ہے والصیام جنہ, روزہ ڈھال ہے. ڈھال جو انسان کو تلوار وغیرہ سے جب جنگ ہوتی تھی, تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا تھا. روزہ ڈھال ہے کہ مطلب روزہ انسان کو گناہوں سے, خطاؤں سے, غلطیوں سے, برائیوں سے دور رکھنے والی چیز ہے. اسی حدیث میں ہے ایک ٹکڑا یہ بھی کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, روزہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو, ویسے بو کے لیے عربی زبان میں اور لفظ آتے ہیں ریح وغیرہ کے, خلوف وہ جو ایک مخصوص قسم کی مہک ہوتی ہے, بو ہوتی ہے, جو روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے. تو روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے. کتنی اچھی بات, یہ روزے کی عظمت ہے. تب جب روزے کی عظمت کا آپ کو پتا ہوگا کہ روزے کا مہینہ یہ اللہ کو کس قدر محبوب ہے, روزے کی عظمت کا, رمضان کی عظمت کا پتہ ہوگا کہ اس کا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے, یہ پتہ ہوگا کہ اس حالت میں جو ہمارے منہ کی بو ہے وہ بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے, اور یہ کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, نیکیوں کی برکھا, نیکیوں کا موسم ہے, بہار ہے, تب انسان جب آپ اس کی عظمت کا احساس کریں گے, اور اس عظمت کے احساس کے ساتھ اب آپ اس مہینے کے خیر مقدم کی کوشش کریں.
اس مہینے کا استقبال کرنے کی، کتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے. آپ سمجھیں اس مہینے کی عظمت کو، کتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، پھر آپ اس کے استقبال کی کوشش کریں. استقبال کرنے کے لیے ایک چیز، آپ عظمت کو جانتے ہیں کہ رمضان بڑا عظیم ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، اس میں جو قیام ہے، اس میں جو روزہ ہے، سب کے تعلق سے الگ الگ حدیثیں ہیں. صحیح بخاری کتاب الایمان کی مشہور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمانا واحتسابا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے ایمانن کا معنی کیا کہ تصدیقا بوعد اللہ بالثواب علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ثواب کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو سچا جانتے ہوئے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہوئے انسان نے رمضان کو روزہ رکھا. وہ احتسابا، اور کیا احتساب کا مطلب انہوں نے کہا کہ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، اللہ سے ثواب کی امید ہو، ایمان ہو کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے ثواب کا وہ اللہ دے گا، یقین ہو اس پر، اور پھر صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہمیں دنیا میں اگر تھوڑی سی معمولی سی چیز ملنے کی کہیں امید ہوتی ہے تو ہم صبح سے لائن لگا لیتے ہیں. ابھی لاک ڈاؤن میں جب کوٹا بڑھتا تھا فری والا، دیکھو کتنی لائنیں لگتی تھیں. اب بھی کہیں کوئی چیز فری تقسیم ہو رہی ہو، ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یقین ہے اگر ہمیں اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس روزے کے بدلے میں ہمارے گزشتہ گناہ معاف کرے گا، تو ہم میں سے کون گنہگار نہیں ہے؟ کیا میں خطا کار نہیں؟ کیا آپ خطا کار نہیں؟ ہم نے اس سال بھر میں کیا کوئی گناہ نہیں کیا؟ بے شمار گناہ ہیں ہمارے اور آپ کے، ہم سب خطا کار ہیں. تو اس خطا کی بخشش کا یہ مہینہ ہے، اور اس کا ایک کام کیا ہے؟ آپ روزے رکھے مہینے بھر کے. دوسری چیز، ایک چیز، اللہ صحیح بخاری ہی کی کتاب الایمان ہی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا، تراویح جس کو ہم رمضان کے مہینے کے تراویح کی نماز پڑھی، ایمان و احتسابا، یقین کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے، اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دو چیزیں ہو گئیں. اس قیام اللیل میں بھی بطور خاص لیلۃ القدر کا قیام جس نے کیا، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کتاب الصوم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر، جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ لیلۃ القدر، صحیح بات یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہو سکتی ہے، اس لیے اب آپ اس کو پانے کے لیے کم سے کم یہ 5 راتیں تو قیام کریں گے ہی. اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ کوئی شخص رمضان کے مہینے میں اعتکاف بیٹھ جائے اور وہ ساری راتوں کا مزہ لے لے. تو من قام لیلۃ القدر، جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی ادائیگی کی، رات کو نماز پڑھا اس نے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہم کو جب یہ چیزیں پتہ ہو کہ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اس کے قیام کی فضیلت، اس کے لیلۃ القدر کی فضیلت، اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت، اس میں توبہ کرنے کی فضیلت، اس میں تلاوت قرآن کی فضیلت، اس میں ذکر و اذکار کی فضیلت، یہ ساری چیزیں جب پتہ ہوں تو ہم اس کے استقبال کے لیے تیاری کریں. تیاری کرنے کے لیے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ نیت. ابھی سے ہم آج سے ہی یہ ارادہ کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ یہ مہینہ جو خیر و برکت والا آ رہا ہے، اس مہینے کے خیر سے، اس مہینے کی برکتوں سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہیں جانے دیں گے. ہم اس مہینے کی اور نیتوں میں بھی 2 طرح کی، ایک مجمل نیت، ایک مفصل نیت. مجمل نیت کی ہم اس مہینے میں خوب نیکیاں کریں گے، خوب اچھائیاں کریں گے. اور مفصل نیت یہ ہے، تفصیلی نیت یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے روزے رکھیں گے، اس مہینے کی ہم تراویح کی کوئی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے. اس مہینے میں اگر ہم روزانہ پہلے 1 پارہ پڑھتے تھے تو ہم اب 2 پارے پڑھیں گے، ہم 1 پاؤ پڑھتے تھے تو 1 پارہ پڑھیں گے. اگر ہم نے 11 معنی نہیں پڑھا ہے تو ہم کثرت سے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں گے. اگر ہم قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہے تھے تو آج سے ہم نیت کر لیں کہ 2 صفحہ 4 صفحہ 1 صفحہ اپنی آسانی کے حساب سے ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے. ہم اس مہینے میں صدقات و خیرات کریں گے، ہم اس مہینے میں زکوٰۃ نکالیں
کریں گے, ہم اس مہینے میں اپنے والدین کی خدمت کریں گے, ہم اس مہینے میں فقراء اور مساکین کا خیال رکھیں گے. ایک پوری لسٹ ہو سکتی ہے اس مہینے میں کرنے کے تعلق سے کہ آپ ان چیزوں کی نیت کر لیں, پختہ عزم و ارادہ کر لیں. انما الاعمال بالنیات, کسی بھی کام کا سلسلہ نیتوں سے شروع ہوتا ہے. پہلے ارادہ ہوتا ہے, نیت ہوتی ہے, پھر انسان عمل کرتا ہے, پھر اس کا ثمرہ ملتا ہے. تو انما الاعمال بالنیات, اور نیتوں میں اخلاص ضروری ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی بندگی کریں, اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے. تو نیت کریں اس مہینے میں, اور اس نیت میں خلوص ہو, دنیا کو دکھانے کے لیے, کسی کو بتانے کے لیے نہیں, کسی کا اعلان کرنے کے لیے, بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یاد رکھیں ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے درمیان باحیات تھے. ہماری آپ کی کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کب کس کو کب کہاں کیسے موت آ جائے. اس لیے جو بھی لمحہ ملے غنی ابھی سے نیت کر لے. ابھی, اور نیت کا بھی اپنا الگ ثواب ہوتا ہے, نیت کا اپنا الگ, اگر خدا نہ خواستہ کسی کو موقع نہ بھی ملے تو اس کو اس کی نیت کا اجر و ثواب ملے گا. تو آپ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس مہینے میں, رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے, اس میں کثرت سے روزہ رکھنے کے ساتھ ذکر و اذکار کریں گے, توبہ استغفار کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, صدقات و خیرات کریں گے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اپنے والدین کی خدمت کریں گے. اور آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے جو عام معمولات ہیں اس میں بھی نیت آپ کی خالص ہو جائے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لقمہ جو آپ بیوی کے منہ میں رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے صدقہ کا ثواب بن جائے گا, بس نیت ہو آپ کی. آپ اپنے بچوں کو کما کر کھلاتے ہیں, یہ بھی نیکی ہے. اگر آپ اس کو یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی جانب سے ہماری اوپر ذمہ داری ہے, آپ کرتے ہیں, تو یہ بھی آپ کے لیے نیکی کا حکم ہے. تو آپ نیت کے بعد دوسری چیز دعا کریں. دعا ایک تو اس بات کی دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کا یہ مہینہ نصیب فرمائے, عطا فرمائے. اللہم بلغنا رمضان. ہمارے اسلاف رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے بعد اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہم نے رمضان میں جو نیکیاں کی اس کو قبول فرما لے, اور پھر اس کے بعد 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو رمضان ہے اس کو ہمیں نصیب فرما دیے, رمضان کا موقع ہمیں مل جائے. تو یہ دعا کریں. پہلی چیز اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو آنے والا رمضان یہ عطا فرمائے تاکہ ہم اس میں کثرت سے نیکیاں کر سکیں. دوسری دعا یہ کریں ہم اور آپ کہ اے اللہ تعالیٰ اس آنے والے رمضان میں تو ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق بھی دے. ایک تو رمضان کا مہینہ ملے, اور دوسرے نیکیاں کرنے کا موقع بھی ہمیں نصیب فرما. اور یہ جان لیں کہ ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہم دعا کریں اللہ توفیق دے گا تبھی ہم کچھ کر پائیں گے, ورنہ ہم لاکھ چاہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ مکمل مہینے تراویح کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی دعا کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری دعا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ رمضان کا موقع نصیب فرما, اس میں نیکیوں کی توفیق عطا فرما, اور پھر جو ہم نیکیاں کریں ان نیکیوں کو قبول بھی فرما لے. اس کی بھی دعا ضروری ہے. نیکیاں کریں تو ہماری اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اللہم تقبل اعمالنا فیہ واعتقنا من النیران, اور جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما دے. تو یہ دعا ہونی چاہیے. تو دعا کریں, نیت کریں, نیت کے بعد دعا کریں, اور دعا کے بعد سب سے اہم چیز وہ چیز یہ کہ رمضان کے مسائل سیکھیں, دین کو جانیں, دین کو سمجھیں. روزہ رکھنا ہے, کب سے شروع ہے, کب ختم ہے, سحری میں کیا افضل ہے, کیا بہتر ہے, افطاری کب کرنا افضل ہے, کیسے کرنا افضل ہے, سحری کرنا افضل ہے کہ نہ کرنا افضل ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو جتنا آپ جانیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا, جتنا آپ جانیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن.
اعتبار دین کے اعتبار سے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار ہو. اللہ کے سپرد کرنے کا معنی یہ ہے کہ جیسا اللہ کہے ویسا آپ کریں. نیکوکار کسی بھی عمل کے لیے، نیکی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیا ہے وہ بھی آپ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطاری اول وقت میں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں کھجوریں پسند کرتے تھے. کھجور نہیں ہوتا تھا تو آپ چھہارے لیتے تھے اور وہ بھی طاق استعمال کرتے تھے. وہ بھی نہیں ہوتا تھا تو پانی کے چند گھونٹ آپ پی لیتے. دیکھیں آپ یہ چیزیں کھاتے ہیں لیکن جب آپ یہ چیزیں سنت سمجھ کر کے کریں گے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. آپ کھجور کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. جب آپ یہ سمجھے نہیں کھجور اللہ کے رسول نے کھایا اس لیے ہم کھا رہے ہیں. کھجور اللہ کے رسول نے طاق پسند کیا ہے 1 3 5 تو ہم 1 3 5 کھائیں 2 4 کھانے کے بجائے. تو یہ چیز ہماری صحت کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہو جائے گی. تو اسی لیے میں نے کہا کہ جانیں آپ دین کو سمجھیں. رمضان کے روزے کے مسائل کو جانیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے. یہ چیز جاننے کی بھی کوشش کریں. اور دین کی یہ ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں جن کو ہر شخص کو جاننا چاہیے. اور الحمدللہ آسانیاں ہیں. کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں. علماء کے رابطہ نمبرات ہوتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ پوچھنے میں جھجکیں مت، ڈرے مت. کوئی بھی مسئلہ آئے آپ پوچھیں اور جو بھی نیکی کا کام کریں وہ شرح صدر کے ساتھ کریں اور کھلے دل سے کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ کہ رمضان کا ایک روٹین بنائیں. ابھی سے ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے جو آخری عشرہ رمضان کا سب سے قیمتی ہوتا ہے اور وہی ہمارا سب سے زیادہ شاپنگ میں ضائع ہوتا ہے. ہم یہاں سے لکھنؤ تک شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور لولو مال آ گیا ہے تو جائیں گے ہی. تو جو بھی کرنا ہے ابھی کر لیں اسی رمضان سے پہلے. کاہے آپ کا آخری عشرہ ضائع ہو. جو نیکی کمانے کا اصل موسم ہے اس موسم کو آپ شاپنگ میں ضائع کر دیتے ہیں. تو آپ اپنی روٹین بنا لیں. شاپنگ کرنا ہو ابھی کر لیں. اور بطور خاص عورتوں کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا، دیکھیں جس طرح آپ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں ویسے ہی وہ بھی. آپ اس کو باورچی خانوں میں عین اس وقت جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، جب دعائیں کرنا چاہیے، وہ پکوڑیاں تل رہی ہوتی، آپ ان کو وقت سے پہلے فارغ کریں. بھائی وہ بھی 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کر کے مصلی پر اللہ کا ذکر و اذکار کر لیں، کچھ مانگ لیں اللہ سے. نیکیاں کر رہی ہیں تو ایک تو وہ آپ کی خدمت کر رہی ہیں، وہ بھی نیکی ہے اگر وہ نیکی سمجھ کر کے کر رہی ہیں. لیکن کچھ اللہ سے مانگنے کی بھی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے. کچھ دعا کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے. وہ تو ایسا وقت ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور تو اس وقت ان کو موقع دے. ان کو ہمیشہ ہمہ وقت یہ نہ ہو کہ ظہر بعد سے وہ کچن میں گھس جائیں تو مغرب کے وقت ہی نکلنا ہے. ان کو بھی تلاوت کا موقع ملنا چاہیے، ان کو بھی ذکر و اذکار کا موقع ملنا چاہیے، ان کو بھی افطار سے پہلے فرصت مل جانی چاہیے. اس کا بطور خاص خیال رکھیں. اور اگر گھر کے مرد چاہیں گے تو عورتوں کو یہ موقع ملے گا. یہ موقع ہمیں اور آپ کو دینا ہے تو یہ موقع ان کو دیں. اگر ہم بزنس مین اور دکاندار ہیں تو اپنی روٹین بنائیں. اپنا ایک ٹائم ٹیبل فکس کریں کہ ہم کو نماز تو جانا ہی ہے. صبح میں اٹھ کر کے ہم کو اتنے پارے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اس وقت ہمیں تھوڑا سا ترجمہ قرآن بھی دیکھنا ہے. ہم بزنس کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے بزنس زندگی کی ضرورت ہے. بزنس نہیں کریں گے تو آپ کے بچے کھائیں گے کیا؟ لیکن بزنس کو اس طرح سے حاوی کر لینا کہ رمضان کی قیمتی اوقات ضائع ہو جائیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ وقت نکالیں اور یہ نہ کریں کہ آپ ایسی مسجدوں کو تلاش کریں جہاں 3 دن میں تراویح ختم ہو جاتی ہو. عموماً بزنس مین کرتا کیا ہے، وہ شبینہ تلاش کرتا ہے کہ جہاں ایک رات میں پوری تراویح ختم ہو جائے. دیکھیے یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن سنیں. مقصود یہ ہے کہ آپ رمضان میں قیام اللیل کریں اور وہ رمضان کی تمام راتوں میں ہے. آپ قرآن نہ بھی پورا ختم کریں پورے رمضان میں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ قیام اللیل چھوڑتے ہیں تو یہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو قیام اللیل کی پابندی کریں. تراویح پورے رمضان میں پڑھیں، نہ کہ پورا قرآن پڑھیں. پورا رمضان پڑھیں یہ ضروری ہے، نہ کہ یہ کہ پورا قرآن پڑھیں. تو آپ تراویح پڑھتے ہیں، سنت ہے، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ہم آپ جیسے لوگ یہی تو ایک قیام اللیل ہے، رمضان ہی کا مہینہ آتا ہے کہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ ہم میں سے کتنے لوگ تہجد کی پابندی کرنے والے ہیں.
تہجد کی پابندی تو ہم کر نہیں پاتے. رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے, اسی میں تراویح کے نام پر جو ہم سے ہو سکتا ہے رات کی عبادتوں میں سے ہم کر لیتے ہیں, تو اس کی کوشش کریں, اپنا روٹین بنائیں, اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں, اور یاد رکھیں یہ جو موبائل آ گیا ہے یہ وقت کو بہت ضائع کرتا ہے. رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکے آپ اس کو فالتو چیزوں میں ضائع نہ ہونے دیں. اس موبائل کی وجہ سے بہت سارے نوجوان اب اس پر الگ الگ طرح کے گیم یا الگ الگ طرح کی چیزیں, میرے بھائی میرے عزیز, یہ آپ کی زندگی کی بڑے قیمتی اوقات ہوتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ اگر اگلا رمضان پائیں گے, اور کتنے لوگ تھے جو پائے تھے, تو زندگی اور موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہی وقت ہمارا کل سرمایہ ہے. ہم جتنا اور جس قدر اس رمضان میں کما لیں وہی ہمارے لیے غنیمت ہے, اور وہی ہماری آخرت میں کام آنے والی چیز ہے. ہماری سب سے قیمتی دولت یہی اوقات ہے, اور ان اوقات میں کی جانے والی نیکیاں ہیں. ہم ان کو غنیمت جانیں اور ان کے لیے کوشش کریں, ورنہ دنیا کمانے کے لیے بہت سارا وقت پڑا ہے, اور لوگ دنیا کماتے ہیں اصل میں, لیکن دنیا کمانے کے لیے آپ اپنی آخرت کو بھول جائیں, فراموش کر دیں, اس کو پسے پش ڈال دیں, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اس بات کا بطور خاص خیال رکھیں کہ آپ کا جو وقت ہے رمضان کا یہ بڑا قیمتی وقت ہے. آپ اس کو ایک ترتیب بنا لیں. بزنس مین ہے تو بھی, سرکاری آفیسر یا نوکر ہے تو بھی, عام آدمی ہے تو بھی, آپ اپنے لیے تلاوت قرآن کا وقت فکس کر لیں. نفل نمازوں کی اگر پابندی کر سکتے ہیں تو اس کی آپ جو ہے چاشت کی نمازیں ہیں, جو یہ نمازوں کے وقت اگر آپ اس کی پابندی کر لیں. اگر آپ ذکر و اذکار کریں, صبح و شام کے اذکار کے علاوہ بھی ذکر و اذکار کریں, کثرت سے درود شریف پڑھیں, ان چیزوں کی پابندی کریں. جتنا آپ کر لیں گے اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو رمضان کا یہ مہینہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کے مہینے میں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نہ صرف یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے, اس میں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے, بلکہ ہمیں ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت ہماری ان نیکیوں کو قبول بھی فرما لے. بار الہ ہم سے 11 مہینوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی معافی تلافی کی, ان کے لیے استغفار کرنے کی, توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. بار الہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہوں ان کو صحت یاب کر دے. بار الہ ہم میں سے جو لوگ دین سے دور جا پڑے ہوں ان کو دین کی طرف واپس لے آ. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام و ایمان پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم بل رؤوف رحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأعلی وأولی وأجل وأتم وأکبر.